الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، سامعین اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ تمام اہل ایمان کو، تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام عشاق صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو آپ کا بھائی حسین پٹنی اتاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو سلسلہ اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے جاری اور ساری ہے الحمدللہ۔ گزشتہ دنوں یہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں، جو ماشاءاللہ شہریار احمد قادری صاحب، جامع مسجد خضرہ 5 نیو کراچی کے خطیب اور امام بھی ہیں ماشاءاللہ سے، تو وقت دیتے ہیں ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے، تو کچھ مصروف تھے یہ ہمارے حضرت مفتی شہریار احمد قادری صاحب، تو وہ تشریف نہیں لا سکتے، تو آج ماشاءاللہ سے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان یہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو گا، یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ۔ گزشتہ دنوں مطلب کافی مصروف رہے آپ؟ جی بالکل، ہاں، تو اسی وجہ سے آپ کے پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا اور مصروفیات تھیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جہاں بھی جس انداز میں جیسے بھی دین کی خدمت کریں تو اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ ہماری خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہاں حاضر ہوئے ہیں تو یہ بھی دین کی خدمت کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے جو کہ آپ کے توسط سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش اور کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں اور بہت ہی مطلب برکتیں عطا فرمائے، آپ کو اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے کہ آپ تشریف لاتے ہو۔ آج کا پہلا سوال ہے، یہ محمد عمران پٹنی ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے کیا ہے کہ کیا زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں، رقم جو ہوتی ہے، تو اس سے افطاری کرا سکتے ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال جو پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کرائی جا سکتی ہے، تو ہرگز نہیں کرائی جا سکتی۔ ٹھیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ براہ راست زکوٰۃ کے پیسے کہیں کسی اور مصرف میں، فلاح و بہبود کے معاملے میں کہیں خرچ نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے کسی کو مالک بنانا ضروری ہے زکوٰۃ کے پیسوں کا۔ ٹھیک ہے۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں ڈال دیں گے یا مدرسے میں لگا دیں گے تو آپ کی وہ زکوٰۃ کی رقم ادا ہی نہیں ہوگی۔ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں لگانا، مدرسے میں لگانا، یا غریبوں کو کھانا کھلا دینا، یا غریبوں کو افطار کرا دینا، یہ ایک اچھا کام تو ہے، لیکن شریعت اسلام نے کچھ اصول بھی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کام شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کیا جائے گا تو تبھی وہ اچھا ہوگا اور رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اگر اس اصول کے خلاف وہ اچھا کام کیا جائے گا جو ہمیں لگ رہا ہے اچھا ہے، تو خلاف ورزی ہو رہی ہے اصول کی، تو اس لیے وہ اچھا نہیں ہوگا اور اس پہ ثواب نہیں بلکہ ممکن ہے کہ الٹا گناہ ملے۔ اسی طریقے سے افطار کا جو انتظام ہے وہ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا جائے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہی ہے کہ میں نے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ وہ رقم
جو آپ زکوٰۃ کے طور پر نکال رہے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ کسی مستحق زکوٰۃ کو دینا اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی رقم جس مستحق تک پہنچ رہی ہے تو اس کو مالک بنانا ضروری ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی دیگر شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر آپ جس کو زکوٰۃ آپ کی رقم جو زکوٰۃ کی ہے وہ اگر ایسی جگہ خرچ ہوئی کہ وہاں پر کسی کا مالک بننا ثابت نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اب اسی طرح افطار جو ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم اگر لگائی گئی تو زکوٰۃ کی رقم افطار میں جو لگائی گئی ہے تو کسی کا کوئی مالک ہی نہیں بنا اس رقم کا. تو ایسی صورت میں مالک نہیں بنا تو پھر وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. اور جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کو غیر مصرف میں خرچ کیا گیا تو درست نہیں ہوگا, ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ہوگا. تو اس لیے افطار کے لیے زکوٰۃ کی رقم کے بجائے کوئی دوسری رقم صدقہ نافلہ ہو یا دیگر خیرات و صدقہ ہو تو وہ استعمال کیا جائے, زکوٰۃ کے پیسے نہ استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ فوٹو اسٹیٹ مشین پر جہاں پر مطلب کاپیز بنتی ہیں, NIC کی بنتی ہیں اور ڈاکومنٹس بنتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ قرآن کے اوراق کی بھی ہوتی ہیں, تحریریں ہوتی ہیں اس میں, تو وہ جو ہے مطلب جب بنتی ہیں تو بعض اوقات وہ پھنس جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہیں, تو وہ جو خراب جو مطلب کاپیز ہوتی ہیں اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, جن میں اوراق بھی ہوتے ہیں, مطلب قرآن پاک کے مقدس اوراق ہوتے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ یہ مطلب دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو پرنٹ نکل رہا ہے اس میں اگر اللہ رسول کا نام ہے, کچھ نام ہے, کچھ مٹا ہوا ہے, تو اب ایسی صورت بھی اس کا ادب اور احترام لازمی ہے. اور اگر اس کو ویسے ہی ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا تو پھر یہ مطلب ضائع کر دیا گیا, اس کی اگر بے حرمتی یہ سمجھ کر کی گئی کہ بھائی یہ کوئی تعظیم کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ پورا مکمل پرنٹ تو صحیح طور پر نکلا نہیں ہے. اگرچہ پرنٹ صحیح نہیں نکلا لیکن اس میں کہیں نہ کہیں مقدس نام یا مقدس الفاظ لکھے ہوئے ہیں, تو اس کا انتظام ایسا کیا جائے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو. اسی طرح دوسری چیز کہ پرنٹ نکلا وہ مکمل طور پر ہی خراب نکلا. ٹھیک ہے. ایک صورت تو یہ ہے نا کہ پرنٹ نکلا لیکن آدھا پرنٹ صحیح نکلا, آدھا پرنٹ خراب نکلا. تو اب جو آدھا پرنٹ صحیح نکلا اس میں نام لکھے ہوئے تو اس کو تو ڈسٹ بن میں پھینکا ہی نہیں جا سکتا, اس کا ادب اسی طرح لازم ہے جس طریقے سے اور مقدس اوراق کا ادب لازم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ پرنٹ نکالا تو لیکن وہ مکمل طور پر پرنٹ نکلا ہی خراب نکلا, صرف اور صرف سیاہی نظر آ رہی ہے اور کوئی الفاظ اس پرنٹ پر نظر نہیں آ رہے. تو اب ایسی صورت میں وہ تو کوئی الفاظ ہے ہی نہیں. ادب تو تب ہوتا جب کوئی الفاظ ہوتے, تو الفاظ ہیں ہی نہیں. تو ایسی صورت میں اگر اس کو ردی میں یا کچرے وغیرہ میں ڈال دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ کوئی بے ادبی کے زمرے میں نہیں آئے گا. جو ہمارے جو ناظرین جو ہیں فوٹو اسٹیٹ میں مطلب وہ مشین وغیرہ کے جو کاروبار کرتے ہیں, تو بس ان سے عرض ہے, آپ نے جواب سن لیا مفتی صاحب کا, تو یقیناً مطلب یہ جو اسلامی تحریر ہوتی ہیں جو قرآن پاک کے مقدس اوراق ہوتے ہیں, تو وہ اگر مطلب وہ تحریریں ہیں تو اس کے مطلب یہ کہ آپ مطلب اس کے لیے انتظام کریں اس کے ادب اور احترام کا. حضرت یہ سوال یہ آیا کہ کیا سگریٹ اور نسوار یا پان سے وضو ٹوٹتا ہے؟ سگریٹ, پان یا نسوار اگرچہ مضر صحت ہیں لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے میں چند باتیں ہیں, اگر اس کا میں بیان کر دوں تو میرا خیال ہے کافی مفید ہوگا. کہ جسم سے کوئی بھی ناپاک شے نکلے, ٹھیک ہے, تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی بھی ایسا کام کرنا یا کوئی بھی ایسا کام ہو جانا جس سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسری چیز کہ انسان کا نماز میں سجدے یا رکوع والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا تو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تین چیزیں اصول بتایا میں نے کہ جسم سے کوئی ناپاک شے نکلنا, خون ہے, پیپ ہے, پس ہے یا کوئی نجاست کا نکلنا, ٹھیک ہے, تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز بتائی میں نے کہ کوئی کام ایسا کرنا یا ہو جانا جس سے انسان کی عقل ضائع ہو جائے. کوئی کام کرنا, خدا نخواستہ کسی نے نشہ کیا اور نشے میں ایسا مست ہو گیا کہ اس کی عقل ضائع ہو گئی تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے کوئی ایسا کام ہو جانا جس سے وہ عقل ضائع ہو جاتی ہے, عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, جیسے بے ہوش ہو جانا, ٹھیک ہے, تو اب ایسی صورت بے ہوش ہونے سے انسان کی عقل کام نہیں کرتی
تو اب ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. تیسری صورت قہقہ لگانا نماز میں. ٹھیک ہے. سجدے یا رکوع والی نماز میں اگر کوئی قہقہ لگا کر ہنسے گا تو اس کی نماز، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اتنی زور سے ہنسا کہ صرف اس کو اپنی ہنسنے کی آواز خود اپنے کانوں تک آئی، تو اب تو اس کی نماز ٹوٹے گی. لیکن اگر اتنی زور سے ہنسا کہ اس کے اگر برابر میں کوئی شخص تھا تو اس تک اس کے ہنسنے کی آواز پہنچ گئی یا اگر ہوتا تو پہنچ جاتی، تو ایسی صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. سگریٹ یا نسوار پینے سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت یہ سوال ہے یا مطلب مسئلہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مطلب قرآن کی آیت بھی ہے کہ کسی کی جان سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن جو ہے کہ مفہوم ہے یہ قرآن کی آیت کا تو بے شک جو ہے قرآن حق اور سچ ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ہم کئی مطلب بوجھ دیکھتے ہیں، بعض لوگ دیکھتے ہیں جیسے سانحات سے گزرتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں اس کو، یعنی جیسے سانحات ہو جاتے ہیں تو زندگی بھر گزارنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. تو مطلب یہ قرآن کی روح سے تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب اتنا بوجھ زیادہ ڈالتا ہی نہیں ہے اس کی جان سے بڑھ کر. تو مطلب وہ اس طرح کے سانحات سے یہ کیا فرمائیں گے آپ اس کے متعلق؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کاموں میں حکمت ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فرمان حق ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ یا اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ تو اللہ کا فرمان حق ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو اگر کوئی درد میں مبتلا دکھتا ہے تو یا تو ہم میں کوئی درد آ جاتا ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اب ہمارے احساس پر بات ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف بھی جو ہے بندوں کو بہت بڑی لگتی ہے، جبکہ وہ تکلیف چھوٹی ہوتی ہے، بندہ اس تکلیف میں اتنا حساس ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا نازک سا بندہ ہوں یا اتنا پرتکلف سا بندہ ہوں اور مجھ پر اتنی بھاری تکلیف، حالانکہ وہ بھاری ہوتی نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو اتنا احساس کرتا ہے اس تکلیف کو کہ اس کو بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. دوسری تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر بہت بڑی مصیبتیں آتی ہیں لیکن وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ اس مصیبت کو اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہاں، محسوس کرنے کے میں فرق ہے، کوئی چھوٹی سی تکلیف کو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، کوئی بہت بڑی تکلیف کو بھی بہت معمولی محسوس کرتا ہے اور اللہ سے صبر کرنے پر اجر حاصل کرتا ہے. تو بات وہی ہے، لیکن اللہ کا فرمان یہی ہے کہ کسی پر جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے. احساس میں فرق ہوتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے، مطلب صبر کرنا چاہیے. بڑی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہی سوچ کر کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں یہ مصیبت رکھی تھی اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اس پر پورا ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ ہم پر مصیبت پریشانی آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے معاملات کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا نہیں. یہاں تک کہ اگر ہم تکلیف میں مبتلا ہو بھی رہے نا تو یقیناً یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تبھی اللہ نے تکلیف عطا فرمائی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کے ہر کاموں میں صبر اور رضا کا اظہار کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس پر اجر حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت یہ سوال ہے کہ اکثر مطلب لوگ اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا مطلب وہ ایک فریق دوسرے فریق کو منحوس کہہ دیتا ہے اور لعنت بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ سب کیسا ہے اس طرح کرنا؟ دیکھیے، ذاتی اختلافات پر اگر کوئی کسی کو لعنت ملامت کرتا ہے تو یقیناً یہ تو انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے بچنا چاہیے. لعنت ملامت کسی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ کوئی آپ کو کتنی تکلیف پہنچائے، کوئی آپ کو کتنی اذیت اور پریشانیاں مبتلا کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے لیے نازیبا الفاظ نہیں کہے. تو اب یہاں پر یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کے حوالے سے ایک الگ حکم ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں کہیں بھی اخلاق کی بات آئے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ پیش فرمایا ہے. تو اس طرح اپنی ذات کے حوالے سے کسی کو لعنت ملامت کرنا
تو یہ تو برا ہے اور یہ غیر اخلاقی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ حضور کا فرمان ہے جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑتا ہے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ساری باتیں، ہمارا حال تو الٹا ہی ہوا ہوا ہے بالکل۔ اگر کوئی ہماری ذات پر کوئی تنقید کرے، ہاں لعنت ملامت اگر کسی کو کرنی ہی ہے اور شریعت نے جہاں اجازت دی ہے تو یقیناً اس پر لعنت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بے ادبی کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوں، تو یقیناً وہ تو لعنت کا مستحق ہے وہ۔ تو ہم حکومت وقت کو پھر اس پر کوئی ایکشن لینا چاہیے، ورنہ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم پھر اس کو برا تو سمجھیں، برا کہیں اور برا سمجھیں۔ تو ایسی صورت میں، لیکن ہمارے یہاں معاملہ لعنت ملامت کرنے کا ایسے شخص کو نہیں ہوتا، وہ شخص جس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، جس نے ہماری شان میں بے ادبی کر دی، ہماری ذات کو نقصان پہنچایا، تو ہم وہاں لعنت ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ اور ایسی صورت میں لعنت ملامت کرنے سے بچنا ہی چاہیے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ناظرین سامعین جواب سنا آپ نے، تو اب جگہ اگر لڑائی ہو یا اختلافات ہو تو براہ کرم منحوس یا لعنت وغیرہ مت بھیجیے گا، ہاں یہ گناہ ملتا ہے اس سے۔ تو حضرت یہ حرام قطعی اور حرام ظنی کیا ہوتا ہے؟ حرام قطعی تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں واضح طور پر، جس کو شریعت اسلام نے یا براہ راست قرآن کی کسی آیت نے یا متواتر حدیث میں اس کو حرام کہا گیا ہو تو وہ حرام قطعی ہے۔ اور حرام ظنی کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور یا پھر اس کی طرف جاؤں گا تو گناہ کی طرف چلا جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اس کو حرام ظنی بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ صورت وہاں جہاں نص قطعی موجود ہے قرآن کی آیت کے طور پر، وہ حرام قطعی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں جس سے بچنا چاہیے، بچنے کا حکم ہے، یا جو عمل گناہ کی طرف لے کر جا سکتا ہے یقیناً غالب ہو، تو اس کو حرام ظنی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، سوال ہے کیا والدین مرحوم کی، یعنی جو مرحوم والدین ہوتے ہیں تو ان کی یاد میں رونا والدین جو مرحوم ہیں ان کو اذیت دیتا ہے؟ کوئی شخص، جواب تو اس کا یہی ہے کہ نہیں دیتا اذیت۔ اچھا، ہاں کوئی شخص ہے والدین کے انتقال پر وہ غمگین ہے اور اس کو غم کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اس میں تو شریعت کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ غیر اختیاتی طور پر اگر کوئی غمگین ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو کوئی حکم نہیں لگے گا، اور جب کوئی شریعت کا کوئی حکم نہیں لگ رہا ناجائز و حرام کا، تو یقیناً پھر اس وجہ سے والدین کو کسی تکلیف میں مبتلا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے واویلا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، اور چیخ پکار کر کے رونا دھونا مچاتا ہے، بے صبری اور شکوے شکایت کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً اب یہ شریعت کو ناگوار ہے، شریعت کو ناپسند ہے، اور اس عمل کو کرنے والا گناہ گار بھی ہوگا۔ ہاں، اور پھر یہ اگر عمل انتقال کرنے والوں کی اولادیں کر رہی ہیں تو پھر ممکن ہے کہ اس برے عمل کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو، تکلیف بھی ہو، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا تو گناہ گار تھا، لیکن جب وہ قبر میں پہنچا تو کئی عرصے تک اس کو عذاب ہوا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ عذاب ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں نے وجہ پوچھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا میں اپنی ایک اولاد چھوڑی ہے، وہ اب بولنے کے قابل ہوئی اور وہ میرا نام اور میری تسبیح اور میری پاکی بیان کرتی ہے، تو لہٰذا میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی اولاد زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں زمین کے اندر اس کے والد کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، تو لہٰذا اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ نیک اولاد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتی ہے تو اس عمل کا ثواب انتقال کرنے والے والدین کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے مفہوم مخالف بھی یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی اولاد نافرمانی کرتی ہے تو اس کی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے والدین کو، تو رونا، آہو بکا کرنا، چیخ و پکار کرنا، واویلا کرنا اور ناشکوے کرنا، یہ شور شرابہ کرنا یقیناً شریعت کو ناپسند ہے۔
ممکن ہے کہ اس کا اثر انتقال کرنے والے قبر والے پر بھی ہو تو اس سے بچنا چاہیے. حضرت یہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ اگر مطلب شوہر زندگی بھر ناراض رہا بیوی سے، وائف سے اپنی، تو مطلب کیا وہ عورت جو ہے جنت میں نہیں جائے گی؟ یہاں پر حقوق العباد کے حوالے سے سوال ہے. حقوق اللہ ایک چیز ہوتی ہے اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں، اللہ کے حق اور بندوں کے حق. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے حق معاف فرما دے، چاہے تو اس کا حساب لے. لیکن بندوں کے حق کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی حق تلفی کی ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معافی عطا نہیں فرمائے گا. تو اب اگر شوہر ناراض ہے بیوی سے، اور اس صورت میں ناراض ہے کہ ایک تو صورت یہ نہیں کہ ویسے ہی ناراض ہے، بیوی خدمتیں کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، ہر طریقے سے خیال رکھ رہی ہے، ہمارے یہاں کچھ شوہر ویسے ہی ناراض ہوتے ہیں. ہاں تو وہ راضی نہیں ہوتے، وہ کسی صورت میں ان کے سامنے بچ بھی جاؤ کچھ بھی کر لو پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے. صحیح. تو اگر ایسی ناراضگی ہے بلا وجہ کی اور وہ ہر طور پر بیوی راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر اب امید ہے کہ یہ کوئی حق تلفی نہیں کر رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں سے محروم نہیں رکھے گا. صحیح. ہاں لیکن یہ ضرورت ضرور ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کی حق تلفی کرتی ہے اور اس حق تلفی کرنے کی وجہ سے شوہر ناراض ہے، تو اب یقیناً اس کو ممکن ہے کہ اللہ معاف نہ فرمائے اور جنت کی نعمتوں سے محروم رکھے. تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے. تو اگر اس طرح کا سوال کہ شوہر راضی نہیں ہے، ناراض ہے، بیوی انتقال کر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق تلفی کرنے کی وجہ سے اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی کو جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمائے گا. انشاءاللہ. حضرت یہ آخری سوال ہے ہمارا آج کا. جی. ہمارے آج کے سلسلے کا علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو کا آخری سوال ہے کہ کیا گناہوں سے بچنا بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے؟ جی بالکل. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے، نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے بچانا. جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے جس کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا نیکی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا بھی نیکی. ہمیں تو یہ تصور بسا اوقات دیا جاتا ہے نا کہ بھائی نماز پڑھو، درود پاک پڑھو، نوافل پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات دو، ٹھیک ہے، تو یہ تمام نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے. بے شک یہ بھی نیکی ہے، بالکل. لیکن جھوٹ سے بچو، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی سے بچو، ٹھیک ہے، گالم گلوچ سے بچو، ٹھیک ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے، بے حیائی سے، بد نگاہی سے بچو. تو یہ تمام چیزوں سے بچنا بھی نیکی ہے. ماشاء اللہ. تو دونوں چیزیں ہیں، نیک کام کرو گے اس کی بھی نیکی ملے گی، اور گناہ سے بچو گے تو اس کی بھی نیکی ملے گی. اور تو اس لیے بلکہ یہاں تو گناہ سے بچنے کے حوالے سے بڑی فضیلتیں ہیں کہ بندہ جب گناہ سے اور برے عمل سے بچتا ہے، تو ایک بزرگ تھے وہ گناہ سے بچے اللہ کی رضا کی خاطر، ٹھیک ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو برے فعل سے بچا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو معطر فرما دیا، خوشبو ہو گئی. تو یہ برکتیں ہیں گناہ سے بچنے کی. تو نیکیاں کرنے پر بھی نیکی ملتی ہے اور گناہ سے بچنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں. جزاک اللہ امام صاحب. محترم ناظرین سامعین، گو کہ ہمارا کچھ تاخیر سے ہوا سلسلہ، لیکن مطلب ماشاءاللہ سے ہو گیا، اللہ پاک کرا دیتا ہے. تو علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو. انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی عطا سے جاری اور ساری رہے گا. ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود رہیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور آج کے اس پروگرام کو جو ہے ہم سلسلے کو ختم کرنا چاہیں گے. اور اس سے پہلے بس اتنی سی ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے ہمارے تمام ویورز سے کہ اس کو شیئر کریں. اگر شیئر کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا فرما دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وصلوا عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. آمین. یا الہ العالمین یا مالک و مولا، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری اس محفل کو، اس پروگرام کو، اس علم دین سیکھنے سکھانے کو اور اس بزم کو اپنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے قبول و منظور فرما. یا الہی، ہم نے جو کچھ علم دین حاصل کیا، جو کچھ سنایا، جو کچھ سمجھایا، ہمارے سمجھنے میں، سننے میں، سنانے میں جو غلطی خطا سرزد ہو گئی ہو، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرما. الہ العالمین، جتنے مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں مولا، سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق نصیب فرما. ہمیں شرعی احکام کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین یا مالک و مولا، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین یا مالک و مولا، اپنے محبوب کے صدقے مرتے دم تک مسلک حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی، ہمارے حسین بھائی جو بڑی محنت، بڑی کاوشوں کے ساتھ اس پروگرام کو چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حسین بھائی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. یا الہ العالمین، ان کی کاوشوں کو قبول فرما. اور جتنے مسلمان اس کو دیکھتے ہیں، آگے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور جس حد تک اس کا پرچار کرتے ہیں مولا، تو سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہوں ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.